حضرات اب اس وقت بہت اچھی تقریر سماعت فرمانے کے لیے تیار ہو جائیں. اب تک جتنے مقررین و شورا وہ آپ کے سامنے مائک پر یکے بعد دیگرے آتے رہے، وہ سب اعلیٰ حضرت کے عقیدت مند تھے، لیکن اب خاندان کا فرد آ رہا ہے اور یہ مولوی محمد ارسلان رضا خان صاحب، یہ شہزادے عثمان رضا خان انجم میاں، یہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں ہم کہیں گے کہ یہ اب وہ مقرر آ رہا ہے جو حضور صاحب سجادہ کا لائق فائق بھتیجا حضرت علامہ مولانا محمد سبحان رضا خان، جن کی کوشش کا نتیجہ یہ لاکھوں کا مجمع، جدھر دیکھیے ٹوپیاں ہی ٹوپیاں نظر آ رہی، اور اتنے علماء اور مشائخ پیران طریقت کسی اور جلسے میں نظر نہیں آتے. یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، اعلیٰ حضرت کا سکہ ہے. اعلیٰ حضرت پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں داخل ہو چکے ہیں. غالب اور اقبال پر بھی لوگوں نے اتنا ریسرچ کا کام، پی ایچ ڈی کا کام نہیں کیا. اس دور میں جتنا کام پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ حضرت پر کیا جا رہا ہے. اب حضرت مولانا مولوی محمد ارسلان رضا خان وہ اور ان کے چھوٹے بھائی ولی عہد خانقاہ رضویہ حضرت مولانا احسن میاں صاحب کے چھوٹے بھائی، وہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھنے کے بعد آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ایک چھوٹا بھائی اور دوسرا بڑا، شکلن صورتن لباسن پوشاکن، یہ بھی دیکھ رہے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خاندان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، مسلک اعلیٰ حضرت. اب چھوٹا سا بچہ اس خاندان کا وہ مائک پہ تشریف لا رہا ہے اور آپ اس کی تقریر سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. آئیے سب سے پہلے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت، شم بزم ہدایت، مہر چرخ نبوت، گل باغ رسالت، عرش کی ناز و نکھت، فرش کی زیب و زینت، حبیب اعلیٰ صفی و اصفا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عرس رضوی کا پربہار موسم ہے. علماء ملت اور فقہائے امت جمع ہیں. دنیا کے کونے کونے سے علماء اکرام اور مشائخ اعظام اور عاشقان اعلی حضرت کا نورانی قافلہ اپنے محسن اور اپنے مجدد اور اپنے امام کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا. ایک سے ایک بڑے سے بڑے علماء ملت منبر رضا پر تشریف فرما ہے. ہر ایک اپنے زاویہ فکر اور نظریے سے اعلی حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر رہا ہے. کوئی اپنے امام کے علم و فضل پر، کوئی ان کے زہد و تقوی پر، کوئی ان کے فکر و نظر پر، کوئی ان کے عشق و محبت پر عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہا ہے. اور اس شاقان اعلی حضرت نارہا عشق و محبت لگا کر کے اپنے اپنے انداز میں عقیدتوں کے پھول برسا رہے ہیں. مگر میں کہنا چاہوں گا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی پر خطاب کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علوم دینی اور علوم دنیا کی کسی ایک قسم کی مثلاً نحو،
صرف، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، الجبرا کی کسی ایک قسم کے مفکر اور دانشور کا نام نہیں، بلکہ تمام علوم و فنون کے تمام اقسام کے مفکر اور دانشور کا نام ہے۔ علم و فضل جس کا جامع ہو، قلم جس کا عصا ہو، زہد و تقویٰ جس کا جبہ ہو، اس کو محبت جس کے سر کا امامہ ہو، اس کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ علم و فضل و فکر و نظر کے شہنشاہ کا نام امام احمد رضا ہے، زہد و تقویٰ اور اس کو محبت کے سلطان کا نام امام احمد رضا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا جس زاویہ اور جس نظریے سے مطالعہ کریں، ہر زاویہ اور ہر نظریے سے امام احمد رضا خان یا کو تنہا نظر آتے ہیں، وہ چاہے علم نہ ہو، وہ چاہے علم صرف ہو، وہ چاہے علم معنی و بیان ہو، وہ چاہے علم فقہ ہو، وہ چاہے علم منطق ہو، وہ چاہے فن شاعری ہو، وہ چاہے علم کلام ہو، وہ چاہے علم قرآن ہو، وہ چاہے علم حدیث ہو۔ یہ تو رہی علم و فضل کی بات۔ اب آپ طریقت و تصوف میں دیکھتے ہیں، وہ چاہے زہد و تقویٰ ہو، وہ چاہے عبادت گزاری اور شب بیداری ہو، وہ چاہے فخر و غنا اور صبر و رضا ہو، وہ چاہے عشق و محبت رسول ہو، ہر ایک میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ایک امتیازی مقام نظر آتا ہے۔ علم نحو میں دیکھو تو خلیل نحوی اور سیف ویسے بھی اس مقام پر نظر آتے ہیں۔ علم صرف میں دیکھو تو صاحب فصول اکبری سے بھی بلند نظر آتے ہیں۔ علم فقہ میں دیکھو تو ثانی امام اعظم نظر آتے ہیں۔ علم منطق میں دیکھو تو ارسطو ابو علی سینا کے ہم پلہ نظر آتے ہیں۔ علم کلام میں دیکھو تو ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ علم قرآن میں دیکھو تو عبداللہ ابن عباس کی شانی کرامت نظر آتی ہے۔ علم حدیث میں دیکھو تو امام بخاری کی صحت، امام مسلم کی ترتیب اور امام ترمذی کے فن کا کمال نظر آتا ہے۔ اور اگر فن شاعری میں دیکھو تو خوشبو حضرت آستان نظر آتی ہے۔ یہ تو رہی علم و فضل کی بات۔ اب آپ میدان طریقت و تصوف میں دیکھتے ہیں تو زہد و تقویٰ میں حضرت جنید بغدادی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ عبادت گزاری اور شب بیداری میں حضرت ابوبکر شبلی کا اخ نظر آتا ہے۔ فخر و غنا اور صبر و رضا میں دیکھیں تو حضرت شاہ برکت اللہ اور شاہ علی رسول احمدی کے برتاؤ نظر آتے ہیں۔ اور اگر اس کے محبت رسول میں دیکھیں تو امام بوصیری اور علامہ جامی کے مقام پر نظر آتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی صرف عالم اور عاشقی نہیں بلکہ سراپا علم اور سراپا عشق کا نام ہے۔ صرف ایک منطقی کا نام امام احمد رضا نہیں بلکہ سراپا منطق کا نام امام احمد رضا ہے۔ صرف ایک فقیہ کا نام امام احمد رضا نہیں بلکہ سراپا فقہ کا نام امام احمد رضا، بلکہ خود ہی فرماتے ہیں کہ منطق و فلسفہ وغیرہ تو بارگاہ رسالت سے اس فقیر کو یوں ہی عطا فرما دی گئے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں جو میرے امام سے ٹچ ہوا، مٹی تھا تو سونا بنا دیا، سونا تھا تو خالص، سونا تھا تو کندن بنا دیا، پانی تھا تو خالص دودھ بنا دیا۔ اسی لیے تو جب ظفر الدین بہاری آپ سے ٹچ ہوئے تو آپ نے ملک العلماء بنا دیا، حضرت امجد علی آپ سے ٹچ ہوئے تو صدر الشریعہ بنا دیا، حضرت نعیم الدین مراد آبادی آپ سے ٹچ ہوئے تو صدر الفاضل بنا دیا، حضرت امجد علی، حضرت سردار احمد آپ سے ٹچ ہوئے تو محدث اعظم پاکستان بنا دیا، کسی کو حافظ ملت بنا دیا، کسی کو مجاہد ملت بنا دیا، کسی کو شیر بے اہل سنت بنا دیا۔ ارے آپ کے دونوں شہزادے آپ سے ٹچ ہوئے تو کسی کو مفتی اعظم بنا دیا تو کسی کو حجت الاسلام بنا دیا۔ نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوتا، نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوتا، مگر پھر بھی تیرے دریا کی تو جانی نہیں جاتی۔ میں کوئی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، میرے دادا جان سرکار اعلیٰ حضرت کو بولنے کے لیے یہاں پر ایک سے علماء کرام تشریف فرمائے، میری کیا بساط، میں تو آج اپنے گھر کی باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ خان بادشاہ رضویہ کے لیے ایک فخر کا مقام ہے کہ ہم سرکار اعلیٰ حضرت، سرکار مفتی اعظم ہند اور سرکار حجت الاسلام کے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں۔
آج جو کچھ اس خاندان کو عروج اور ارتقا حاصل ہوا ہے وہ انہی شخصیات کا احسان ہے. یہ جہاں ہمارے لیے ایک فخر کا مقام ہے وہیں پر سوچنے کا بھی مقام ہے کہ سرکار اعلی حضرت کو جو بھی مرتبہ اور مقام حاصل ہوا ہے وہ ان کے علم اور اس کی رسالت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے, نہ کہ ابن نقیہ لکھا اور ابن رضا لکھا ہونے کی بنیاد پر. لہذا دور جدید میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دادا اور نانا کا نام روشن کریں تاکہ ان کی روحیں اپنی قبر اندر میں خوش ہوں. ہمارے اس خاندان میں بھی کوئی نائب اعلی حضرت ہو, کوئی جانشین مفتی اعظم ہو, کوئی نائب ریحان ملت ہو, کوئی جانشین تاج الشریعہ ہو, کوئی اپنے وقت کا مفسر ہو, کوئی اپنے زمانے کا فقیہ ہو, کوئی اپنے زمانے کا محدث ہو. صرف تنظیمیں بنانے سے کام نہیں چلے گا, صرف ہاتھ چمانے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ علم دین حق کے حصول کے لیے شمع کی مانند پگھلنا پڑے گا, پروانے کی طرح اپنے وجود کو مٹانا ہوگا, تب جا کر کے ہم صحیح معنی میں نبی اعلی حضرت کہلوانے کے حقدار ہوں گے. کیونکہ اعلی حضرت خاندان کی بنیاد پر نہیں پہچانے گئے ہیں, سلسلے کی بنیاد پر نہیں پہچانے گئے ہیں, بلکہ خاندان اعلی حضرت کی بنیاد پر پہچانا گیا ہے, سلسلہ اعلی حضرت کی بنیاد پر پہچانا گیا. تو پھر ہم کیوں صرف اعلی حضرت کے بیٹے ہونے کی بنیاد پر پہچانے جائیں؟ ارے ہمیں تو ایسا علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر یہ دنیا کیا اٹھے کہ جب ان کے علم کا یہ عالم ہے تو ان کے دادا اور ان کے نانا کے علم کا عالم